بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شازیہ ہے۔ اپنی بیٹی کو میں نے تنہا پالا تھا۔ وقت نے بہت ستم کیے تھے۔ شوہر کی دوسری شادی کی خبر نے مجھ پر دنیا تنگ کر دی تھی۔ ایک مشرقی لڑکی کے لیے اس کا شوہر اس کی دنیا ہوتا ہے، مگر میرے لیے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک دوست کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ وقت میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، مگر میں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ جیسے تیسے وقت گزر گیا اور میں اپنی بیٹی کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، امی میرے ابو کون ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ یہ سوال یہی سوال تھا جس کے ڈر سے میں بچ رہی تھی، مگر اس نے پوچھا تو میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ابو نا ایک حادثے میں گزر گئے۔ تم بہت چھوٹی تھیں، اس لیے تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اچھا ابو تو چلے گئے، مگر ان کے رشتہ دار، میرے دادا دادی، نانا نانی، وہ سب کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا جب برا وقت آتا ہے تو سبھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے میں میرے میکے والے اور سب لوگ ہم سے دور ہو گئے، کترانے لگے، مگر میں نے بھی کسی کو کبھی مدد کے لیے پریشان نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کے دل سے ہر وہم سوال اگر مگر نکال دینا چاہتی تھی، مگر ان دو سوالوں کے علاوہ میری بیٹی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ساری زندگی اکیلا محنت کر کے اپنی بیٹی کو پالا۔ شاید اس بات کا احساس تھا میری بیٹی کو۔ اسکول کے بعد کالج سے پڑھائی کرتے ہی میری بیٹی اسکول میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ آج کل کے ماحول کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی کسی اچھے لڑکے سے شادی کر دوں۔ اس سلسلہ میں بہت رشتے والوں کو کہا بھی تھا۔ ایک رشتہ آیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تیار ہو جائے، مگر اس کا جواب سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی، مگر اس کے جذبات کی قدر تھی مجھے، لیکن میں اس وقت مطلبی نہیں بن سکتی تھی۔ میری بیٹی چاہتی تھی کہ میں اس کی شادی نہ کروں۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر یہ ناممکن تھا۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی تھیں، پھر مجھ ناچیز کی بچی کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کی فکر بھی ٹھیک تھی، مگر میں خود غرض نہیں بن سکتی تھی۔ اپنی بچی کے لیے میری یہی دعا تھی کہ جو بھی رشتے اس کے لیے آئے وہ اس کے حق میں بہتر ہوں۔ میرا تو کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کے بیٹے سے میں اپنی بیٹی بیاہ دوں۔ مجھے اس دنیا پر ذرا اعتبار نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون انسان کس وقت اپنا رنگ بدل جائے۔ فی الحال میں نے زیادہ زور نہیں دیا اور بیٹی کو کچھ وقت دیا۔ ایک دو مہینے بعد جب اچھا رشتہ آیا تو میں نے بیٹی سے اس کا ذکر کیا، مگر اس بار بھی وہ بضد تھی کہ اس کو شادی نہیں کرنی۔ میں نے بہت سمجھایا، مگر اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ایک ہی رٹ کہ شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی۔ میں اب پریشانی میں مبتلا تھی کہ کیسے مناؤں اپنی بیٹی کو۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی مالکن سے کیا تو انہوں نے کہا، بیٹی سے تم یہ نہ کہو کہ شادی کر لو، بس کہو کہ بات پکی ہو جانے دو۔ میں نے کہا، جی باجی یہی بات کہوں گی، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ میں گھر آئی تو میری بیٹی بھی اسکول سے آئی تھی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اس سے کہا، بیٹی اس رشتے کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ تو میری بیٹی نے کہا، امی بس کر دیں، آپ کیوں اس رشتے کے لیے مجھے مجبور کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، ارے بیٹی تم بس بات پکی کرنے کے لیے مان جاؤ اور شادی بعد میں ہوگی، جب تم کہو گی تب ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میری بیٹی خاموش ہو گئی۔ مجھے بھی ڈھارس ہوئی کہ شاید اب کوئی بات بن جائے اور یہ رشتہ پکا ہو جائے، میری آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی کو میں نے ہاں سمجھا اور اگلے دن لڑکے والوں کو گھر بلا لیا۔ وہ لوگ بھی سادہ سے لوگ تھے۔ لڑکے کا نام طاہر تھا، کافی سلجھی ہوئی طبیعت کا لگ رہا تھا۔ مجھے تو لوگ بھی اچھے لگے اور رشتہ بھی مناسب لگا، مگر میری بیٹی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے کچھ الجھی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا، مگر ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے کہا، کیوں اتنی خاموش ہو؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، اور شادی کرنا تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ تم ہو کے اس سے بھاگ رہی ہو۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں اس رشتے کو انکار کر دوں گی، مگر تمہارا یوں گمسم رہنا مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ میں یہ باتیں کرتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، امی میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں مجبور ہوں۔
میں نے پوچھا کیسی مجبور ہو؟ تو میری بیٹی مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی امی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کس لیے معاف کر دوں؟ تب اس نے کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس لیے رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور غصہ کو ضبط کرتے ہوئے بولی کون ہے وہ؟ بیٹی نے کہا اچھا لڑکا ہے، ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ بھائی کوئی نہیں ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو اس کو کہو رشتہ لائے۔ میں یہ بات کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی اور روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے میری بیٹی نے میرا مان توڑا ہے۔ میں نے اتنے دل سے اس کے لیے رشتہ پسند کیا اور اس نے یہ فیصلہ خود کر لیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات نہیں کی اور اگلے دن کام پر چلی گئی۔ کام میں سے فارغ ہو کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ میری سوچ کا مرکز میری بیٹی تھی۔ جب میری مالکن نے مجھے خاموش بیٹھا دیکھا تو بولا کیا بات ہے آج تم بہت خاموش خاموش ہو؟ میں نے کہا نہیں باجی، بس ایسے ہی۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے تمہاری پریشانی بات کرنے سے حل ہو جائے۔ میں نے کہا باجی میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں اس خوف میں ہوں کہ میری بچی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میری بات سن کر مالکن نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، تم اچھے سے جانچ پڑتال کروا لو اور پھر اللہ کا نام لے کر بیٹی کو رخصت کر دو، یہ اچھی بات ہے۔ اس نے تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا اور جو اس کے دل میں تھا تمہیں بتا دیا، ورنہ اور سی بیٹیاں پتہ نہیں کیا کیا زخم دے جاتی ہیں۔ میں نے کہا باجی اگر آپ صاحب جی سے کہہ کر پوچھوا لیں اس لڑکے کے بارے میں تو بڑا احسان ہوگا۔ آپ جانتی ہیں میرا تو کوئی نہیں ہے جس پر میں یہ ذمہ داری ڈال دوں۔ باجی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں اس فیکٹری میں تمہارے صاحب کو بھیج دوں گی، مگر تم اس بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ میں گھر آ گئی، راستے میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیٹی نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا، اپنی مرضی بتائی ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اس لڑکے کو پرسوں بلا لو، کل صاحب جی فیکٹری میں پتہ کرائیں گے، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ کیسے لوگ ہیں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے چہکتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ اگلے دن صاحب نے بتایا کہ لڑکا اچھا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، ماں باپ دور کے گاؤں میں رہتے ہیں، شادی کے بعد یہیں رہے گا۔ وہ لڑکا آ گیا، شکل کا اچھا تھا۔ میں نے بھی کوئی اور جواز ظاہر نہیں کیا اور 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا۔ لڑکے کی طرف سے اس کے کچھ دوست اور فیکٹری کے لوگ شامل تھے۔ میں مطمئن تھی کہ میری بیٹی خوش ہے۔ میرا داماد بھی ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر پر کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ یہ میرے لیے سہولت تھی، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتی تھی۔ وقت برق رفتاری سے گزرتا رہا۔ ایک دن میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اس کا پوچھنے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا، میں صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا داماد گھر میں جھاڑو لگا رہا تھا، مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا ارے بیٹا مجھے بلا لیتے، میں کر دیتی کام۔ اس نے کہا نہیں خالہ، بس یہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں نے 2-3 دن کام کیا، مگر میری بوڑھی جان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے گھر کا اور پھر بیٹی کے گھر کا کام کروں۔ بیٹی نے جب مجھے تھکن سے چور دیکھا تو بولی امی تم رہنے دو، میں کوئی ملازمہ رکھ لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بیٹی تم ایک کام کرو، اپنے شوہر سے کہو کہ تمہاری ساس کو بلا لے، اس بہانے ہم بھی اس سے مل لیں گے۔ بیٹی نے کہا ہاں اماں، میں کہتی ہوں شوہر سے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا بھی اکیلی کا دل نہیں لگتا۔ رات کو جب میرا داماد آیا تو میں وہیں تھی۔ بیٹی نے بات کرنا شروع کی کہ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی امی کو بلا لیں۔ یہ بات سن کر اچانک میرے داماد نے مجھے دیکھا اور پھر میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولا مگر اماں یہاں آ کر کیا کریں گی؟ میں نے کہا ارے بیٹا وہ بہو سے نہیں ملی، اس سے بھی مل لیں گی، اور میرا بھی کبھی سامنا نہیں ہوا۔ داماد نے کہا خالہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ گاؤں کے ہیں، نہ تو یہاں کے ماحول میں ان کا دل لگتا ہے، اور ویسے بھی اتنی دور کا سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ داماد ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ لوگ اس سے ہی دور کیسے رہ لیتے ہیں۔ خیر جب بیٹا نہیں چاہتا تو میں اور میری بیٹی کیوں اس کو زبردستی مجبور کریں۔ اس دن کے بعد میں تو اپنے داماد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر اگلے ہفتے اچانک میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے لے کر گئے تو اس نے خوشخبری سنائی۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھی، میں نانی بننے والی ہوں۔ میرا داماد اور بیٹی بہت خوش تھے، مگر ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ بیٹی کو آرام کرنا ہے۔ اس لیے میں نے داماد سے کہا کہ تم کسی ملازمہ کو رکھو، مگر اس کے وسائل نہیں تھے۔ پھر میں نے کہا تو اپنی ماں کو بلا لو،
آخر وہ دادی بننے والی ہیں، اتنی بڑی خوشخبری کے لیے وہ چند گھنٹے کا سفر نہیں کر کے آ سکتی؟ میری بات سن کر داماد سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر بولا ٹھیک ہے خالہ، میں بتاتا ہوں اماں کو، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تم اصرار کرنا کہ یہاں آئیں ورنہ میں بات کر لوں گی۔ داماد اچانک بولا نہیں خالہ، میں بلا لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اگلے دن میں جب اپنی بیٹی کے گھر گئی تو وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ والہانہ طریقے سے مجھے ملی۔ میں تو حیران تھی کہ کون ہے یہ عورت؟ میری بیٹی نے کہا اماں یہ میری ساس ہے۔ میں نے کہا اچھا اچھا۔ وہ عورت دیکھنے میں کہیں سے بھی گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی، مگر مجھے اس سے کیا، میری بیٹی اس حالت میں کسی اپنے مددگار کے ساتھ تھی، یہی کافی ہے۔ رات کو جب داماد آیا میں نے محسوس کیا وہ کافی اجنبیت برت رہا تھا۔ یہ بات میں نے جب اپنی بیٹی سے کہی تو اس نے کہا امی آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، یہ لوگ ایسی ہی فطرت کے مالک ہیں، بہت کم گو ہیں۔ خیر سے وقت گزر رہا تھا۔ میں ایک رات سو رہی تھی جب مجھے ایسا لگا جب کوئی میرے گھر کی چھت پر اترا ہے۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر کچھ دیر بعد مجھے پھر ایسا لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ میں اٹھی اور دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو نہیں ہے۔ چھت کا دروازہ کھولتے ہوئے میں نے باہر جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ چھت کا بلب جل رہا تھا، جبکہ میری عادت تھی میں سارے بلب بند کر کے سوتی تھی۔ شاید یہ بھول گئی تھی۔ میں نے سوچا اب بند کر دوں۔ بلب بند کرنے کے لیے جیسے ہی میں پلٹنے لگی میری بیٹی کے گھر کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ شاید وہاں کوئی کھڑا تھا، مگر اس وقت کون ہوگا؟ میں نے تھوڑا جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا بیٹی کی ساس وہاں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کوئی تھا جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ماں بیٹا باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں میرا داماد نہیں تھا، کوئی اور مرد تھا۔ میں اس کو نہیں پہچان سکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا تھا، اس میں کچھ تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اس تھیلے کو دیکھتی اس سے پہلے اس عورت کا ہاتھ اچانک سامنے موجود مرد کے کندھے پر رکھنا، یہ بات مجھے معیوب لگی۔ مجھے میرا وہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں لگا۔ میں نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے رہ رہ کر میری بیٹی کی ساس کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ سوچا کہ شاید کوئی رشتہ دار ہوگا، مگر اس وقت کیوں ملنے آیا تھا؟ یہ رشتہ دار دن میں بھی تو آ سکتا تھا۔ کل میں جاؤں گی تو بیٹی سے پوچھ لوں گی، ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو ان کے گاؤں سے۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ صبح جب میں اپنی بیٹی کے گھر گئی تو اس کی ساس کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے رات والی بات یاد نہیں رہی۔ سلام دعا کے بعد میں اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی جب میری نظر میز پر گئی جہاں کالے رنگ کا تھیلا دیکھ کر مجھے اچانک یاد آیا، اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ رات کو تمہارے گھر کوئی آیا تھا؟ میری بیٹی نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے خود رات کو کسی مرد کو دیکھا تھا۔ اچھا رکو، میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ تمہیں تو اپنی ساس سے پوچھ لو۔ میں نے اس کی ساس کو آتے دیکھا تو کہا باجی آپ بتائیں، کل رات آپ کسی سے بات کر رہی تھی نا گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر؟ میری بات سن کر اچانک میری بیٹی کی ساس کا رنگ پھک پڑ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی ارے نہیں بہن جی، میں کس سے بات کروں گی، میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے بھی فوراً کہا نہیں باجی، میں کیوں کوئی غلط فہمی پالوں گی، میں نے آپ کو دیکھا تھا اور یہ کالا شوپر بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی میں نے سوال کیا۔ میری بات سن کر اچانک میری بیٹی کی ساس کا لہجہ اچانک بدلا اور تیور چڑھا کر بولی بہن جی تم زیادہ نہ بولو، اب میں سن رہی ہوں نہ جانے کس لحاظ سے، اور تم بس اب اور کچھ نہیں بولنا ورنہ میں بھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے میرا داماد درمیان میں بول پڑا، کیا ہوا ہے، کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا وہ، لیکن میری بیٹی کی ساس روکتے ہوئے بولی کیا بتاؤں میرے بچے، تیری ساس کہہ رہی ہے کہ میں آدھی رات کو کسی مرد سے باہر گلی میں کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے یہ بات سنی تو بولی نہیں بیٹا، بات یہ نہیں ہے، میں تو بس کیا بیٹے، تیری ساس مجھے غلط عورت سمجھ رہی ہے۔ اپنی بیٹی کی ساس کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی۔ میرا داماد مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا خالہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا بیٹا میرا ایسا مطلب نہیں تھا، میں بس پوچھ رہی تھی۔ میری بیٹی نے جب بات بگڑتی دیکھی تو بولی اچھا امی کوئی بات نہیں، بس اب مزید ان باتوں کو مت چھیڑیں۔ مگر میری بیٹی کی بات سن کر اس کی ساس بولی ہاں ہاں اب تو بات ختم ہوگی ہی، کیونکہ بات بہو کی ماں پر جو آ گئی ہے۔ میں پریشان کھڑی کبھی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی اس کی ساس کو، جو ایک کے بعد ایک رنگ دکھا رہی تھی۔ میرے داماد نے کہا بس اب کوئی اور بات نہیں سننی مجھے،
आप लोग क्यों इतना बवेला डाल रहे हैं? मैं तो अपने घर आ गई और यही बात सोचने लगी कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ था, और अगर मुझे कोई वहम हुआ भी था तो वो शॉपर वहां कैसे मौजूद था। सोचा जाकर दामाद से कहूंगी कि पूछे ये काला शॉपर कहाँ से आया है, मगर ये बात सुनकर खामोश हो गई कि मेरी बेटी की सास उस पर भी कोई झूठी कहानी बना देगी और बेटी दामाद की नज़र में कसूरवार मैं बनूंगी। नहीं, मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि ये औरत वहां गांव में ही रहती तो अच्छा था। यहाँ आकर मेरी बेटी की जिंदगी ही अजाब में डाल रही है। मैं 2 दिन तक अपनी बेटी के घर नहीं गई, जब अचानक मेरा दामाद भागता हुआ आया और बोला मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है। मेरा तो दिल दहल गया। अपनी बच्ची की तकलीफ का सुनकर मैं फौरन बाहर भागी और दामाद के हमरा बेटी को अस्पताल ले आई। डॉक्टर ने कहा कि खून चाहिए होगा। मेरा दामाद इंतजाम करने चला गया तो मैंने एक कोने में खड़ी अपनी बेटी की सास को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो बार बार घड़ी को देख रही थी। मैंने काटदार लहजे में कहा, बाजी, आपकी बहू जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप यहाँ न जाने घड़ी में क्या ढूंढ रही हैं। मेरी बात सुनकर एकदम वो बोली, बहन जी आप कर रही हैं ना फिक्र, यही बहुत है। मेरी कौन सी सगी बहू है जिसकी फिक्र मैं करूं? मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब सगी बहू? मेरे टोकने पर मेरी बेटी की सास ने कहा, मेरा मतलब है आप भी दुआ कर रही हैं, मैं भी। आगे जो होगा अल्लाह मालिक। परेशानी में पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। अच्छा ये छोड़ें, मैं बाहर जरा अपनी बहू का सदका देकर आऊं। ये बात कहकर ये जा और वो जा। मैं तो बस उस औरत को सुन रही थी। कुछ समझ आता तो जवाब देती। उसकी मंतक निराली थी, मगर उस वक्त मुझे मेरी बेटी की फिक्र थी। मेरे दामाद ने आकर बताया कि अब मेरी बेटी की हालत ठीक है और अल्लाह ने रहमत से नवाजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दामाद से बात कर शुक्राने के नफल अदा करने के लिए अस्पताल से मुंसलिक मस्जिद में चली आई। मैंने दुआ मांगकर जाए नमाज तय किया तो मुझे किसी की आवाज़ ने अपनी तरफ मतवज्जे किया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं बाहर चली आई और तब मेरी नज़र किसी की पुश्त पर गई। कोई मर्द मेरी जानिब पीठ किए खड़ा था। मैं इसलिए उस शख्स को नहीं देख सकी, मगर अपनी समधन को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये वही मर्द है जो पिछली रात उस औरत से बात कर रहा था। मैंने सोचा कि अपने दामाद को दिखाऊं और कहूं, देखो ये औरत कल झूठ बोल रही थी, मगर मैंने सोचा पहले खुद उस शख्स का चेहरा देख लूं, फिर सबको बता दूंगी। हाँ, मैंने थोड़ा और करीब जाकर सुना तो वो लोग किसी गांव की बात कर रहे थे। आदमी की आवाज़ सुनाई दी, तुम कब तक यहाँ 1000-2000 के लिए वक्त का ज़या करोगी? मैं तो कहता हूँ अभी मेरे साथ चलो और अलग दुनिया बसाते हैं। ये सुनकर उस औरत ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। अब तो ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। बकाया पैसे लेकर जाऊंगी और तुम सारे इंतज़ाम करके रखो। हम बस अगले महीने तक यहाँ से फरार हो जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं फौरन दोनों के सामने खड़ी हो गई। वो मर्द तो मुझे देखकर भाग निकला, मगर मेरी बेटी की सास मुझे देखकर उंगलियां मसलते हुए शायद कोई झूठ सोच रही थी। मैंने उसकी उलझन देखी और कहा, बाजी कुछ भी बोलने से पहले ये बात सुन लो। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तुम यहाँ से इस शख्स के साथ भागने वाली हो और ये बात मैं अब दामाद जी को बताऊंगी कि तुमने उन्हीं के सामने मुझे झूठा किया था ना। मेरी बातें सुनकर वो औरत बोली, दामाद को बताओ या ना बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हैरत से कहा, क्यों, तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा? मेरी बात सुनकर वो औरत हंसने लगी और बोली, बेटा वो मेरा बेटा नहीं है। ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा था। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। उस औरत ने जवाब दिया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर मेरा बेटा होता तो मैं क्यों उसको छोड़कर जाने की बात करती? मैंने कहा, फिर तुम क्या लगती हो मेरे दामाद की? ये बात सुनकर वो औरत बोली, ये बात तुम्हें बतानी नहीं थी मगर बता रही हूँ। ये एक ड्रामा था। तुमने ही वावेला डाला था कि बेटी की सास को बुलाओ, इसलिए तुम्हारे दामाद ने मुझे पैसे दिए थे ये ड्रामा करने के लिए। मैंने कहा, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? मेरी बात सुनकर उस औरत ने कहा, यह बात तुम अपने दामाद से ही पूछना, मैं तो तुम्हें बस इतना ही बता सकती थी। मैं वापस अस्पताल आई तो अपनी बेटी को उसके शौहर के साथ हंसता बोलता देखकर खामोश रहना बेहतर लगा। घर जाकर वो औरत मुझसे नॉर्मल बात कर रही थी और मैं बार बार अपने दामाद को देख रही थी, जो कि मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम कर रहा था। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं बहुत गौर से अपने दामाद के एक एक अमल को देख रही थी। कहीं से भी मुझे नहीं लगा कि यह लड़का मुझे इतना बड़ा धोखा दे चुका है। अब मुझे घर जाना था, मगर अपनी बेटी को यहाँ अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे डर लग रहा था। ना जाने कब क्या हो जाए। लेकिन ये सब मेरा वहम था, क्योंकि आज तक मेरे दामाद ने मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं दी थी। मगर ये नकली माँ को लाकर उसे मिलवाना, इस अमल ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। मैं मजबूरन अपने घर आ गई।
مجھے ابھی آئے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میرا داماد گھر میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ میں مٹھائی تھی۔ مجھے مٹھائی دیتے ہوئے بولا، خالہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نانی بن گئی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو، مگر یہ مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ میری بات سن کر میرے داماد نے کہا، کیوں خالہ، یہ تو خوشی کی مٹھائی ہے۔ میں نے کہا خوشی تو بہت ہے، مگر تم یہ مٹھائی اپنی ماں، میرا مطلب ماں کا ڈرامہ کرنے والی عورت کو کھلا دو۔ یہ بات سنتے ہی میرے داماد کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے بہت غور سے اپنے داماد کے چہرے پر اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھا اور بولا، خالہ وہ… میں نے کہا بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی اور اپنی بیٹی کو یہ سب نہ بتاؤں تو ابھی مجھے سچ بتاؤ۔ یہ بات سن کر میرا داماد بولا، خالہ میں آپ کو سب سچ بتاؤں گا، مگر آپ یہ سب اپنی بیٹی کو نہیں بتائیے گا۔ کل آپ میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو سب سچ دکھا دوں گا، مگر جب تک سارے راز آپ کے سامنے کھل نہیں جاتے تب تک آپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں یہ آخری موقع دے رہی ہوں تمہیں۔ میرا داماد چلا گیا، مگر میں اسی سوچ میں گم تھی کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ خیر اگلے دن میں اپنے داماد کے ساتھ ایک کالونی میں بنے مکان میں چلی گئی۔ مجھے لاؤنج میں بٹھا کر میرا داماد پتہ نہیں کسی کو بلانے چلا گیا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں آنے والے انسان کو دیکھ کر پل بھر کو مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری زبان تو تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میرا شوہر اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں آنکھوں میں حیرت لیے سن کھڑی تھی جب اچانک ایک عورت میرے سامنے آئی اور مجھے اپنا سر بھاری ہوتا دکھائی دیا۔ وہ میری دوست ریما تھی۔ اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے، مگر اس وقت ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا، لیکن میں ان سے سچ سننا چاہتی تھی۔ میرے داماد نے کہا، خالہ یہ ہے میرے اماں اور ابا۔ میرا ذہن بس وہیں اٹک گیا۔ ابا یہ کیا تھا؟ مطلب میں ابھی کچھ کہتی کہ ریما میری جانب بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو شازیہ، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، میں ہی ہوں وہ جس نے تمہارے شوہر پر ڈورے ڈالے تھے، مجھے معاف کر دو۔ میں خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، تم سے کیا شکوہ، یہ تو میرے نصیب میں لکھا تھا، ہم سفر ہی وفا نہ کر سکا۔ میں تو آپ سے افسوس کرتی تھی کہ میری دوست بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، آپ نے اس کے ساتھ تعلق بنایا، مگر مجھ سے بے وفائی، یہ ستم میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ میری بات سن کر میرا داماد بولا، خالہ آپ کا شکوہ جائز ہے، مگر ابا نے غلط کیا، آپ بھی تو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کتنا ڈھونڈا سب نے آپ کو۔ پھر ایک دن میں نے اسکول میں آپ کی بیٹی کو دیکھا اور اس کا نام سن کر گھر تک پہنچ گیا۔ جب اماں نے آپ کو دیکھا تو یہ سب طے پایا جو ہوا، اور یہ ماں والا ڈرامہ بس میری بیٹی کے اس دنیا میں آنے تک تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتانے والا تھا۔ میں نے داماد کی بات سنی تو کہا، جب تمہارا باپ یہ ہے تو میری بیٹی سے نکاح تو شریعت میں ناجائز ہے۔ اور نہیں خالہ، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، ابا اور اماں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے یہ باتیں سنی تو چپ ہو گئی اور کچھ لمحے بعد بولی، اب آپ سب میری اور میری بیٹی کی زندگی میں کس لیے آئی ہیں؟ اچانک ریما میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے شوہر کو ورگلایا تھا، اس کو معاف کر دو۔ میں نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور کہا، یہ ناممکن ہے، میں اب آگے بڑھ چکی ہوں، بدقسمتی سے تمہارے بیٹے نے بھی تمہاری طرح میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، آخر کو خون کا اثر آتا ہی ہے۔ میرے داماد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، خالہ مجھے اور امی کو معاف کر دیں، مگر ہم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ٹھیک لگا وہ کیا۔ جانتے ہیں آپ کے جذبات کو، ہم نے غلط استعمال کیا، مگر یقین کریں ہم بس حالات بہتر کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کو دکھ دینا ہمارا مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سب کو معاف کیا، بس تم میری بیٹی کو خوش رکھنا، میں سمجھوں گی تم نے خمیازہ ادا کر دیا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر میری جانب بڑھے اور بولے، ہاں میری غلطی ہے، میں اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور ہو گیا تھا، مگر میں تم سے فرار نہیں ہوا تھا، تم نے تو مجھے بہت بڑا زخم دیا، میری بچی کو مجھ سے دور لے کر چلی گئی، میں بھی تو تم سے خفا تھا، مگر تم نے ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری بیٹی آپ کی دوسری شادی کو سمجھنے کے قابل تھی؟ مگر میں نے جو کیا مجھے وہی ٹھیک لگا۔ میرے شوہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، مگر تمہیں ہماری بیٹی کا واسطہ میری سزا ختم کر دو، میری بیٹی کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے شوہر کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامتے ہوئے اسبات میں سر کو جنبش دی۔
شوہر نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ کبھی کبھی راہ فرار ٹھیک نہیں ہوتا، بہت سی زندگیاں بکھر جاتی ہیں، مل بیٹھ کر معاملے سلجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔